اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا وموعظۃ للمتقین وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ۔ آیت نمبر کتنی ہو گئی؟ 68۔ یہ تو ہم نے پڑھا تفہیم القرآن، اب آگے ہم دوسری تفسیر پڑھیں گے۔ یہ ہے عبدالسلام بن محمد کی، یعنی ترجمہ تو ہم یہ پڑھیں گے۔ فرمایا اللہ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فجعلناها نکالا لما، اچھا اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو ہم نے اسے ان لوگوں کے لیے جو اس کے سامنے تھے اور جو اس کے پیچھے تھے ایک عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے ایک نصیحت بنا دیا۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، انہوں نے کہا کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو، یعنی تو ہمیں مذاق بناتا ہے، یعنی کیا تم ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ مقصد یہ کہ کہا میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں، اللہ کی اعوذ باللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ یہ دیکھیے، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اعوذ باللہ، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں، انا یہ کہ میں ہو جاؤں۔ تو فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں کہ میں جاہلوں سے ہو جاؤں، یعنی دین میں شریعت میں مذاق کرنا یہ تو جاہلوں کا، ناسمجھوں کا، بے وقوفوں کا، احمقوں کا طریقہ ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی شان تو بہت بلند ہوتی ہے، مذاق سے اور ہنسی سے ان کا کیا تعلق ہے دین و شریعت میں؟ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر، ٹھیک ہے، ادعو ربکا، کیا کہا؟ ادعو لنا ربکا، ہمارے لیے دعا کرو، وہ ہمارے لیے واضح کرے وہ گائے کیا ہے۔ کہا بے شک وہ فرماتا ہے، بے شک وہ ایسی گائے ہے جو نہ بوڑھی ہے اور نہ بچڑی، یعنی عوان بین ذالک، ٹھیک ہے، دونوں کے درمیان ہوگی، نہ تو وہ ہوگی بکر اور نہ ہوگی وہ، اور نہ ہی وہ ہوگی بوڑھی، بلکہ کیا ہے اس کے درمیان جوان عمر کی ہے۔ تو کرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم ضیاء القرآن سے ترجمہ پڑھتے ہیں۔ پس ہم نے بنا دیا اس، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی تھی، فرمایا کہ ہم نے بنا دیا اس سزا کو عبرت ان کے لیے جو اس زمانے میں موجود تھے، یعنی جن کے سامنے یہ کام ہوا ان کے لیے بھی عبرت ہو گئی کہ اب دیکھو تم اس سے باز رہو، اور جو بعد میں آنے والے تھے، اور اسے نصیحت بنا دیا پرہیزگاروں کے لیے، ٹھیک ہے، موعظۃ للمتقین۔ اور یاد کرو جب کہا موسیٰ نے، یعنی علیہ السلام اس میں ہے، بریکٹ میں ہے، کیونکہ جب ہم قرآن پڑھیں گے تو ظاہر قرآن کے حساب سے پڑھیں گے، تو اپنی قوم سے کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تمہیں کہ تم ذبح کرو، ان تذبحو، کہ تم ذبح کرو، ٹھیک ہے، ایک گائے، بقرۃ یعنی ایک گائے کی بات ہو رہی ہے۔ وہ بولے کیا آپ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، کیا ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سے کہ میں شامل ہو جاؤں جاہلوں کے گروہ میں، من الجاہلین، میں جاہلوں والی باتیں کروں، اللہ کی پناہ۔ انبیاء سے تو یہ تصور بھی محال ہے۔ بولے دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے، رب کا، کہ وہ بتائے ہمیں کہ کیسی ہے وہ گائے، ٹھیک ہے، گائے کیسی ہو تو اس کو ہم سے بتا دے، آپ دعا کیجئے اپنے۔ موسیٰ علیہ السلام نے، موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ہے جو نہ بقرۃ لا فارد، بوڑھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، فارد نہیں ہے اور بکر نہیں ہے، اور نہ بالکل بچی، ٹھیک ہے، اچھا، عوان بین ذالک، بلکہ درمیانی عمر کی ہے، ٹھیک ہے، ففعلوا، تو پس کرو، تو بجا لاؤ جو تمہیں حکم دیا گیا، یعنی تم وہ عمل کرو جو تم سے کہا گیا ہے، حکم دیا جا رہا ہے، ما تؤمرون، تم وہ کام کرو جو تم کو حکم دیا جا رہا ہے، اس کام کو تم یعنی طریقے سے بجا لاؤ،
حکم عدولی نہ کرو بلکہ فرما برداری کرو. ٹھیک، یہاں بات ہو گئی پوری. ویسے یہ ذکر جو ہے طویل ہے، ابھی آگے اسی کا یعنی سارا تذکرہ چلے گا. یہ جو بنی اسرائیل تھے تو یہ مصر میں تھے اور غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے. تو اسی زمانے میں ان کی جو غالب قوم تھی اس کے اثر سے بنی اسرائیل میں بھی ایک گائے کا کچھ تقدس، کچھ عقیدت ان کے اندر بھی یعنی اس کی ضرور موجود تھی. تو اسی وجہ سے انہوں نے اس وقت بھی جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب توریت لینے کے لیے آپ علیہ السلام گئے تھے کوہ طور پر، تو انہوں نے یعنی بچھڑا بنوا لیا تھا نا سامری سے، اور اس کی بھی انہوں نے عبادت پرستش شروع کر دی تھی. اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس عقیدے کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے کوئی گائے ذبح کرنے کا حکم دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی جو یعنی کہنا چاہیے دکھتی رگ ہے نا، اس کو یہ کہ دیکھیں کہ یہ کیا کرتے ہیں. اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال دکھانا بھی ہے لوگوں کو کہ دیکھیں ان کے اندر حرکتیں کیا ہیں. جیسے آج ہمارا جو حال ہے وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو بتایا کہ گائے ذبح کرو، اس پر انہوں نے مذاق سمجھا. ٹھیک ہے کہ یہ مطلب ہم تو کچھ اور پوچھ رہے ہیں، ابھی آگے تفصیل آئے گی، تو یہ ہمیں گائے ذبح کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. تو مذاق سمجھا، اور اس کے بعد جو ہے کہنے لگے بھلا گائے بھی ذبح کی جا سکتی ہے؟ کہنے لگے کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے؟ یہ اسی طرح کی بات ہے جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتوں کی پرستش سے جب یعنی روکا تھا تو انہوں نے کیا کہا تھا. اس پر انہوں نے کہا کہ یقیناً تم اور تمہارے آباء و اجداد کھلی گمراہی میں تھے. تو اس پر انہیں کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام جب وہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا تو ان کو اس پر کیا ہوا، یقین ہی نہیں آیا کہ کوئی شخص بت پرستی کو بھی یعنی گمراہی کہہ سکتا ہے. تو بالکل اسی طریقے سے انہوں نے بھی کہا کہ یعنی گائے ذبح کرنے سے آپ کا کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ مذاق کر رہے ہیں؟ ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے بھی کہا تھا آپ سے، کیا کہا تھا، اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کیا آپ ہمارے پاس حق لائے ہیں یا تو یعنی کھیلنے والوں میں سے ہے؟ یعنی کیا ہم سے مطلب یعنی کھیل کود کی باتیں کر رہا ہے، یعنی ایسی مذاق کر رہا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ. تو یہاں سے ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے کہ دین کی باتوں میں مذاق کرنا اور ہنسی بنانا یہ سب جاہلوں کا کام ہوتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی پناہ میں مانگتا ہوں، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ جاہلوں سے ہو جاؤں، یعنی جاہلوں والی حرکتیں کروں. یہ تو جاہلوں کا کام ہے. ٹھیک ہے کہ دین کے معاملے میں مذاق اور اس طرح کی حرکتیں کرنا. ہاں البتہ یہ بات ہے ہمارے دین میں مزاح ہے، ٹھیک ہے، خوش طبعی بھی ہے، یہ ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے، اچھا، اس میں مطلب کوئی بات حقیقت کے خلاف نہیں ہوتی، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے. تو چلیں وہ ہم اپنے وقت پر بتائیں گے. نہ اس میں کسی کی یعنی تحقیر و تنقیص ہوتی ہے، مطلب مقصود نہیں ہوتی مزاح میں، بلکہ یعنی جس سے خوش طبعی کی جائے وہ یعنی کہنا چاہیے کہ خود بھی خوشی محسوس کرتا ہے اور یعنی دوسرے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں. یہ ہماری شریعت میں ہے، جیسے تھوڑا سا ہنس لینا، تھوڑا سا مزاح کر لینا، ٹھیک ہے، دل لگی کی باتیں کر لینا، یہ اس سے اسلام نہیں منع کرتا، بلکہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا بھی ہے. بقرتاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں کہ گائے ذبح کر دیں. یہاں پر یعنی ان کو یہ نہیں مقصد تھا کہ کون سی گائے کیسی گائے، وہ اصل میں ذبح نہیں کرنا چاہ رہے تھے، اس لیے انہوں نے طرح طرح کی یعنی اس میں سوالات کیے. یعنی مطلب ایک عام سا ذکر تھا کہ ایک گائے ذبح کر دو، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا، اسے طرح طرح کے سوالات کیے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر ہر بات کا ان کو جواب بھی ملا. ٹھیک ہے، اور پھر ایسے آپ یوں کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ بالکل یعنی نشاندہی کر دی کہ فلاں گائے ذبح کرو. تو وہ لگتا ایسا تھا کہ وہ گائے ذبح کرنے پہ آمادہ نہیں تھے. اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پوری یعنی تفصیل بتا دی کہ کیسی گائے، جیسے جیسے وہ پوچھتے جاتے ان کو بتایا جاتا. اور ان کے سوالات کا جو انہوں نے پے در پر مستقل سوالات کیے جا رہے تھے، تو جب اس سے ایسا مطلب ان کا یعنی مقصد ظاہر ہو رہا ہے کہ جیسے کسی طرح سے بھی جان چھوٹ جائے اور گائے ذبح نہ کرنی پڑے. مگر وہ جتنے سوالات کرتے گئے اور اس میں مزید پھنستے چلے گئے، آخر اس شوخ زرد رنگ کی گائے یعنی جو ہوتی ہے نا، کہنا چاہیے کہ یلوئش یعنی گولڈن جیسے سنہری ٹائپ کی گائے، اس طرح سے یعنی وہ سنہرا کلر لوگوں کو پسند آتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر کیا ہے. تو یعنی زرد رنگ کی گائے پر بات اللہ تعالیٰ نے یعنی یہاں بات رنگ کیا انہوں نے پوچھا تو پہنچا دی. تو عبادت کے لیے اس گائے کو کیا کرتے تھے، اس کو سمجھتے تھے کہ بہت زبردست ہے، یہ مثالی سمجھی جاتی تھی. تو اچھا، حضرت اکرمہ نے فرمایا کہ اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو کبھی وہ گائے ان کو ملتی بھی نہیں، پاتے بھی نہیں. تو معلوم ہوا کہ انہیں گاؤ پرستی کی نجاست سے نجات بھی اللہ تعالیٰ کے
پاک نام کی برکت سے حاصل ہوئی۔ اچھا، اس واقعے میں ہمیں ایک سبق اور بھی ملتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ سوالات جو ہے نا وہ کرنا مناسب نہیں ہوتا۔ بیجا سوالات کی قباحت ان سے ظاہر ہو گئی ان آیات سے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب انسان زیادہ سوالات کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ عمل سے اپنا منہ چرانا چاہ رہا ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ نہ کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ان چیزوں کے بارے میں سوالات مت کرو جو اگر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے مولا، تو اپنی کرم نوازی فرما کہ ہم کو قرآن اور حدیث پر پختہ ایمان اور یقین عطا فرما، اور بغیر کسی حیل و حجت کو اس کو دل کی یقین اور گہرائیوں کے ساتھ ماننے کی توفیق دے، اور اس پر عمل کی ہمیں توفیق دے، اسے آگے پہنچانے کی توفیق دے، اور ہر طرح کی ضد اور بحث اور ہٹ دھرمی اور حسد سے ہم سب کو بچا۔ اے اللہ، جو لوگ خلوص نیت سے دین کا کام کریں، اے اللہ ان کی تو اس کو سعی کو، ان کی سعی اور ان کی کوشش کو اللہ قبول فرما، اور اس کو بارگاہ یزدی میں قبولیت کا درجہ عطا فرما، اور ایمان پر عافیت کے ساتھ خاتمہ نصیب فرما۔ اور اے میرے مالک، تو کسی کا محتاج نہیں، سب تیرے محتاج ہیں۔ بے شک تو نے اپنے بندوں کی بڑی مہربانی بندوں کے ساتھ بڑی آپ نے ان کی عزت افزائی فرمائی کہ تو نے اپنی ایسی شاندار، بہترین، ایسی عظمت اور بزرگی والی کتاب نازل فرمائی۔ مالک تو ہمیں اس کو ماننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔